الرحمن الرحیم اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے تو سننے والا آدمی کیا کرے؟ 192 نمبر حدیث ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر بھی اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ اذان کا جواب دینا۔ عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی آواز کم کر دیتے ہیں، آف نہیں کرتے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی کی مانند کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جی ہاں، جو مؤذن کہتا ہے وہ کہو۔ اب ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے، ہم نے آواز تو کم کر دی لیکن وہ کام ہم کر رہے ہیں، خاموش نہیں ہوتے، گفتگو میں لگے رہتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ خاموشی سے سننا اور ساتھ جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہی الفاظ کا دہرانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جمہور کے نزدیک بطور جواب مؤذن کے الفاظ کا اعادہ کیا جائے، البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب جب حی علی الصلاۃ کہے مؤذن تو کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب حی علی الفلاح کہے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ ہاں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، ساتھ ہی قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہا جائے گا۔ صبح کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا و حقتا و ندقتا، یہ بھی جملے موجود ہیں، تو صدقتا و بررتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، البتہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ اللہ، اقامہ اللہ و ادامہ اللہ کے الفاظ کہے جائیں گے۔ اذان سے قبل اور بعد میں فصل قلیل کے ساتھ درود ابراہیمی یا اور کوئی درود و سلام پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ مسئلہ ثانی یہ ہے کہ حدیث باب میں امر وجوب کے لحاظ سے یا استحباب کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، وجوب کے لیے ہے، استحباب کے لیے۔ ایک قول کے مطابق اقامت کا جواب بھی مستحب ہے، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کے نزدیک امر جواب کے لیے ہے، اور مؤذن کے الفاظ کا اعادہ کی شکل یہ ہوگی کہ اے مؤذن تم ہمارے گھر میں نماز کی غرض سے آؤ، تو یہ استہزاء اور مذاق کی طرف بن جائے گا، یعنی کہ کوئی یہ کہے جی تو اگر یہاں پہ بلا رہا ہے تو ساڑھے گھر آ، تو جواب یہ ہے کہ یہ خطاب مؤذن سے ہرگز نہیں ہے بلکہ اپنے نفس سے خطاب ہے، اس میں خطاب کسی سے بھی نہیں ہے بلکہ محض حصول ثواب کی غرض سے مؤذن کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔